اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل وائس آف مسلمز۔ معزز ناظرین، سورۃ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں فرماتے، بلکہ وہی فرماتے ہیں جو ہم ان کی طرف وہی بھیجتے ہیں۔ ان قرآنی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول و فعل سچا اور حق پر مبنی ہے، اور اس بات میں ذرا برابر بھی شک کرنے والا انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ خواتین و حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث میں ہمیں دجال کا ذکر ملتا ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دجال کا نزول ہوگا اور قیامت سے پہلے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دجال کے نزول سے پہلے کی بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں جو تقریباً پوری ہو چکی۔ ناظرین، ہم آج کی اس ویڈیو میں دجال کی 2 ایسی نشانیاں بتانے جا رہے ہیں جو مکمل ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد دجال کے شہر، دجالی کے مدینہ پر حملے اور مدینہ سے باہر رہائش پذیر ہونے پر بھی بات کریں گے، جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تو خواتین و حضرات، ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ جو لوگ ہماری ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ خواتین و حضرات، دجال کے نزول کے بارے میں ایک حدیث جو کہ دجال کے محل کے بارے میں ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ اس حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا تو مدینہ سے باہر ایک پہاڑی پر رہائش پذیر ہوگا اور اپنے محل سے مسجد نبی کی روشنی کی طرف دیکھے گا اور بار بار مسجد نبی کی طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں کو مخاطب ہو کر کہے گا کہ وہ دیکھو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفید روزہ۔ تو ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جس پہاڑی کا ذکر کیا تھا، جس کو آج جبل حبشی کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور اس پہاڑی پر ایک عظیم الشان محل بھی تعمیر کرا لیا گیا ہے جسے کنگڈم پیلس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب اس محل کی تعمیر کا آغاز کیا گیا تو مذہبی حلقوں کی جانب سے بے شمار اعتراضات بھی کیے گئے، جس کی تعمیر کو روکنے کے لیے بے شمار اقدامات بھی کیے گئے، لیکن یہ سب اقدامات ہوا میں اڑا دیے گئے۔ اس محل کی تعمیر بالکل مکمل ہو چکی ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ کنگڈم پیلس تعمیر سے اب تک ویران پڑا ہوا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا کنگڈم پیلس آخر بنایا کس کے لیے گیا جو اب تک ویران پڑا ہے؟ ناظرین، یہ محل جس جگہ بنایا گیا، یہ جگہ شہر سے دور ایک ویران جگہ ہے جس کو جانے والا راستہ انتہائی کٹھن اور تکلیف دہ ہے، لہٰذا ایک عام انسان کا وہاں پر جانا ناممکن سا عمل لگتا ہے۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو تقویت مل رہی ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ذکر فرمایا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں کے مقامی لوگ بھی اس محل کو دجالی محل کہہ کر پکارتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک اور احادیث کے مطابق دجال دنیا کے ہر کونے تک جا سکے گا، لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیوں نہ کہ اس وقت مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے 7 راستے ہوں گے، اور ہر راستے پر اللہ کے حکم سے 2 فرشتے پہرا دیں گے، اور یہی وجہ ہوگی کہ دجال اس جگہ سے ناکام لوٹ جائے گا۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کیا خاص وجہ ہو سکتی ہے کہ سعودی عرب اس دجالی مشن میں پیش نظر آ رہا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کی ہر بڑی عمارت کے اوپر ہمیں دجالی نشان ہی نظر آتے ہیں، تاکہ ان کے ملٹری فورسز کی یونیفارم پر بھی ہم دجالی نشان بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور چھپا ہوا ہے۔ پچھلے 2 سے 3 سالوں میں اس طرح کی حرکات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ سب کو بتاتے چلیں کہ دجالی محل کے بعد اب دجالی شہر بھی سعودی عرب میں تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس دجالی شہر کو نیوم کا نام دیا گیا ہے، جس کی افتتاح شہزادہ محمد بن سلمان نے سن 2017 میں کی، اور بتایا یہ شہر دنیا کا جدید ترین شاہکار شہر ہوگا۔ نیو کا مطلب ہے جدید
اور مستقبل۔ دراصل یہ ایک درجالی شہر اور قیامت کی ایک اہم نشانی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس شہر میں کیا خاص بات ہے کہ اسے قیامت کی نشانی میں جوڑا جا رہا ہے، یا پھر اس کا دجال کے ساتھ ایسا کیا تعلق ہے کہ اسے دجالی شہر کا نام دیا جا رہا ہے؟ اسے جاننے کے لیے ہمیں اس کی تعمیر کرنے والوں پر بھی نظر ڈالنی ہوگی۔ آخر اتنے بڑے شہر کے لیے اتنی بڑی رقم سعودی عرب کو دے کون رہا ہے؟ اس کا جواب یقیناً اسرائیل ہی ہے۔ دوستو، اسرائیل ہی اس شہر کی فنڈنگ اور تعمیر کرا رہا ہے۔ یہ شہر سعودی عرب میں بن ضرور رہا ہے، لیکن اس کا کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا۔ دراصل اس وقت صہیونی طاقتیں سعودی عرب پر قبضہ کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ صہیونی اس شہر کو تجارت کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ اس شہر کے بننے سے یہودیوں کے پاس 26,500 کلومیٹر تک کی رسائی ہوگی، جہاں وہ ایک بڑی بندرگاہ بنائیں گے جس سے وہ پورے یورپ، افریقہ اور ایشیا میں بھی تجارت کر سکیں گے، اور یہاں رہ کر سعودیہ کی معیشت کو بھی کنٹرول کریں گے۔ اس شہر میں دنیا کی سب سے بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی عمارت سعودی عرب میں برج خلیفہ ہے، جبکہ اس سے بھی بڑی عمارت جدہ ٹاور کے نام سے زیر تعمیر ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہوگی۔ آخر دنیا کی سب سے بڑی عمارتیں سعودی عرب میں ہی کیوں موجود ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرب قیامت کے حوالے سے ایک اور حدیث ملاحظہ کیجئے کہ عرب کے بدو قیامت سے پہلے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی اور ترقی یافتہ ممالک مقابلے میں سعودی عرب میں سب سے اونچی عمارتیں موجود ہیں۔ ناظرین، آپ نے گریٹ اسرائیل کے نام کے بارے میں تو سنا ہوگا، جو کہ صہیونیوں کا ایجنڈا ہے، جو کہ دجال کی آمد سے پہلے پورا کرنا ہے، یعنی اپنی سلطنت کو اتنا دور تک پھیلانا جتنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی۔ اس میں سعودی عرب، عراق، مصر، شام، اردگان، فلسطین اور اسرائیل کے علاقے بھی شامل ہیں۔ اس حجاز مقدس پر جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور کئی نبیوں کی زمین رہ چکی ہے، اس پر ایک ایسا شہر آباد ہو رہا ہے جہاں پر ڈانس کلب، شراب خانے، فحاشی کے اڈے اور تمام قسم کے مغربی کلچر کی مکمل آزادی ہوگی۔ عورتیں جیسا مرضی لباس پہن کر اس شہر میں گھومیں گی۔ جو پابندیاں سعودی عرب میں خواتین پر لگائی جاتی ہیں، اس شہر میں خواتین کو مکمل آزادی ہوگی۔ اس شہر کی تعمیر کے بعد اس شہر میں کوئی بھی اسلامی قانون لاگو نہیں ہوگا، بلکہ یہ شہر اپنے قوانین میں بالکل آزاد ہوگا۔ یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ اسے سعودی عرب کنٹرول نہیں کرے گا، بلکہ صہیونیوں کے کنٹرول میں ہوگا۔ اس شہر کی خاص بات یہ ہوگی کہ یہ ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگا۔ اس شہر کو مکمل طور پر روبوٹ چلائیں گے، جو ایسی سہولیات کا مالک ہوگا جو کہیں نہیں پائی جائیں گی، جہاں ہوا میں ٹریول کرنے والی ٹیکسیاں، مصنوعی بارش جس سے صحرا بھی سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، جس سے ایک اور قیامت کی نشانی بھی پوری ہو جائے گی کہ عرب کے صحرا سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ شہر میں ایک جوراسک پارک بھی بنایا جا رہا ہے، جس میں ڈائناسور روبوٹس کی صورت میں گھومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس شہر کا اپنا ایک مصنوعی چاند ہوگا جو زمین سے آسمان میں تصویریں بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اس شہر کا اپنا ایک ایئرپورٹ ہوگا۔ بڑے بڑے لگژری ہوٹل، عمارتیں بنائی جائیں گی۔ یہ شہر 10,000 میل کے رقبے پر پھیلا ہوگا۔ اس شہر کو یہودی تجارت کا مرکز بنائیں گے، جس سے وہ سعودی معیشت کو مکمل طور پر کنٹرول میں لے لیں گے۔ اس کے بعد صہیونی سعودی عرب کے کافی حصے پر اپنا کنٹرول کر لیں گے۔ رہی بات سعودی بادشاہوں کی، تو وہ اسرائیل کے مکمل کنٹرول میں ہیں۔ ناظرین، آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ صہیونی سرزمین پر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ ان پر 5 اسلامی ممالک آتے ہیں، جن میں عراق، ایران، مصر، شام، اردگان اور سعودی عرب کا آدھا حصہ شامل ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جن کو 7 سمندر لگتے ہیں۔ دجال کے آنے سے پہلے صہیونی ان علاقوں پر قبضہ 2 صورتوں میں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ پہلا، یہ ممالک اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر لیں، جن میں ان ممالک کی پالیسیاں تو صہیونی ہی چلائیں گے، مگر حکومت اس ملک کی ہوگی۔ دوسری آپشن جنگ کی ہے،
مگر تاریخ دیکھیں تو مصر، عرب اور اسرائیل کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی جن میں مصر اور اردگان نے اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور امن معاہدہ کر لیا۔ شام اور عراق نے امن معاہدے پر دستخط نہیں کیے جن پر امریکہ کے ذریعے حملہ کر کے ان کو تباہ کر دیا گیا۔ 5واں ملک سعودی عرب ہے۔ سعودیہ کے رویے سے یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ سعودی عرب بھی اسرائیل سے امن معاہدہ خفیہ طور پر کر چکا ہے یا پھر کرنے والا ہے۔ اگر آپ موجودہ صورتحال سعودی عرب کے اسرائیل کی جانب اٹھتے ہوئے قدموں پر نظر ڈالیں تو جن علاقوں پر اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے ان پر کنٹرول اسرائیل کا ہی ہے، چاہے وہ عرب بادشاہوں کی شکل میں ہو یا امن معاہدے کی شکل میں۔ اب بس ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی دیر ہے جو کہ ایران سعودی عرب کی جنگ کی صورت میں ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ یہ یقیناً وہی جنگ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام یہود اور کفار 80 جھنڈوں والا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ 80 جھنڈوں والا لشکر امریکہ، اسرائیل، نیٹو اور یورپی یونین ہی ہے۔ اس جنگ کا ذکر عیسائیوں اور یہودیوں کی کتاب میں بھی آتا ہے جسے جنگ ہرمجدون اور ارمیگڈون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، حالیہ ہونے والی کچھ ڈیولپمنٹس کو دیکھا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز آخرت کی طرح عیاں ہے کہ ہم زمانہ آخرت میں جی رہے ہیں اور دجال کے ظہور بالکل قریب آ چکا ہے۔ یہ دجالی فتنہ کسی بھی وقت اور کسی بھی صورت میں خروج کر سکتا ہے کہ بڑوں کے ایمان کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک تمام دجالی فتنے سے اور اس کے پیش آنے والی تمام صورتحال سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔